دانیال، ظاہر ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے بھی، شوکت یوسف زئی صاحب یا دیگر لوگوں سے بھی جب ہماری بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہر سیاسی جماعت میں یہ سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس وقت ایکچولی پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا میں کیا چل رہا ہے؟ کیا یہ قیاس آرائی ہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی خطرے میں ہے یا there are genuine concerns؟ دیکھیے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب جب آئے تو انڈاؤٹلی ایک ڈرامائی انداز میں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ منتخب ہوئے. علی امین گنڈاپور سمیت جو دیگر لوگ تھے تو وہ اس وقت شوق ہوئے تھے، کیونکہ آخر تک وہ یہی کہتے رہے کہ اس طرح کچھ نہیں ہے، یہ خبریں جو ہے فیک ہے، علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ نہیں جا رہے. اب سہیل افریدی صاحب کے بارے میں بھی یہ باتیں جو ہے چل رہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ جانے والے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں کہ سہیل افریدی صاحب کو کون ہٹا سکتا ہے، سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے ہٹیں گے، تو دو لوگ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کو ہٹا سکتے ہیں. ایک ہے جی عمران خان صاحب خود، کیونکہ وہ ہائرنگ اور فائرنگ اتھارٹی ہے، انہوں نے سہیل افریدی کو بھی وزیر اعلیٰ منتخب کیا اور اس طرح وہ چاہے تو وہ ہٹا سکتے ہیں. دوسرا مقتدر حلقے ہے کہ وہ سہیل افریدی کو ہٹا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل افریدی کے مخالفین ہے، پارٹی میں بھی ناراض اراکین بھی ہے، لیکن ناراض اراکین یا جو ناراض ایم پی ایز ہے وہ سہیل افریدی کو اپنے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے. سہیل افریدی کی اگر ہم بات کریں مقتدر حلقوں سے، تو پہلے جب سہیل افریدی صاحب آئے تو ان کا لہجہ بڑا ہارش رہتا تھا اور پہلے تعلقات یا معاملات جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں تھے، لیکن اب اس میں بہت بہتری آئی ہے اور کچھ حالات جو ہے سہیل افریدی کے مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے وہ بہتر ہوئے ہیں. ریڈیو پاکستان حملہ کیس 9 مئی جو واقعات ہوئے تھے تو اس میں سہیل افریدی صاحب جو ہے اس کا بھی نام لایا گیا، اور پھر لاہور سے ایک ایف ایس ایل رپورٹ آئی، اس میں باقاعدہ طور پر سہیل افریدی صاحب اور تیمور سلیم جگڑا، عرفان سلیم اور دیگر جو پی ٹی آئی کے اراکین ہیں ان کے نام شامل تھے کہ یہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں تھے اور ملوث تھے. اچھا، اے ٹی سی عدالت میں یہ کیس چلا اور یہ کیس اس وقت جب یہ چلا تو اس سے قبل سہیل افریدی صاحب کا جو رویہ تھا وہ انڈاؤٹلی ہارش تھا، لیکن اس کے بعد بہتری آئی اور وہ کیس جو ہے وہ بھی تھوڑا مدھم ہوا ہے. دوسرا، الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ جو ہے وہ بھی ریزرو ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے کہ یہ سہیل افریدی صاحب کے لیے لٹکتی تلواروں کی مانند ہے. اب بات کریں پارٹی کی جانب سے، تو پارٹی میں ناراض اراکین ہیں اور وہ اسی لیے ہے جب کابینہ تشکیل دی جا رہی تھی تو اس میں بہت سارے اراکین اسمبلی جو ہے وہ نظر انداز ہوئے اور اس کو لے کر ناراضی جو پی ٹی آئی مختلف اراکین ہیں وہ ناراض ہوئے اور وزارتوں کو لے کر ان کی ناراضگیاں جو ہے وہ بڑھ گئی. پھر سہیل افریدی صاحب کو کسی نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ یہ کابینہ جو ہے بجٹ سے پہلے تشکیل نہ دے بلکہ بجٹ کے بعد آپ کابینہ تشکیل دے. اس طرح آپ کا بجٹ جو ہے وہ آسانی سے پاس ہو جائے گا، آپ کو کوئی مشکلات جو ہے وہ نہیں ہوں گے. لیکن سہیل افریدی صاحب نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے بجٹ سے قبل ہی کابینہ تشکیل دیا اور اس کو لے کر پی ٹی آئی میں کھل کر اختلافات جو ہے وہ سامنے. اچھا دانیال، یہ بتائیں، جب ہم جی دانیال، ہم بہت بار اس قسم کی آبویسلی خبریں رپورٹ کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ کبھی بھی وزیر اعلیٰ جو بھی ابھی تک آئے ہیں ان کی کارکردگی سے اس لیے خوش نہیں ہوتی بیکاز ان کو آبویسلی یہ لگتا ہے کہ ان کی ساری کانسنٹریشن یا میجر کانسنٹریشن اس بات پہ ہونی چاہیے کہ خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کیا یہ سینس ہے ادھر کہ ایکچولی وزیر اعلیٰ جو بھی آئے گا اس کا پرائمری رول یہی ہونا چاہیے کہ خان صاحب کی رہائی ہو؟
ऑब्वियसली अब दूसरे बार भी जो सोहेल आफरीदी भी आके जो बैठे हैं, सबसे पहले उनकी क्वालिफिकेशन में यही बताया जा रहा था कि ये ज़्यादा मौसर होंगे इस काम में, तो इज दैट एक्चुअली अ रिक्वायरमेंट? देखिए जी, अलीमा आपा जो है वो इमरान खान की बहन है, वो अनडाउटेडली एक वज़ीर आला या पूरे सूबे को वो चाहेगी कि पूरा सूबा जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए वो इस्तेमाल हो, इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो। और दूसरी जानिब जो वज़ीर आला होता है वो भी अनडाउटेडली PTI से होता है, वो इस तरह खुलकर अलीमा आपा की उनसे इख्तिलाफ भी नहीं रख सकते, लेकिन उनके लिए वो कोशिश करते हैं। सोहेल अफरीदी की अगर हम बात करें तो सोहेल अफरीदी साहब जब आए तो अगर आपको याद हो तो पहली तकरीर में सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि अब अगर मैं मरूंगा तो इश्क इमरान में मरूंगा। जी बिल्कुल। उनका जो पहला तकरीर आप सुने तो उसमें सोहेल अफरीदी साहब ने एक अपनी तकरीर का बड़ा हिस्सा वो इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि डू और डाई वाली बात होगी, या तो हम मरेंगे या इमरान खान साहब जो है वो रिहा होंगे। अब वक्तन जिस तरह वक्त जो है वो गुजरता गया तो सोहेल अफरीदी साहब उस तरह डिलीवर न कर सके और स्ट्रीट मूवमेंट उन्होंने शुरू की, और स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसमें मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने विजिट्स किए, लेकिन इस तरह कोई बड़ा एहतजाज इमरान खान की रिहाई के लिए आप कह लें कि इस्लामाबाद पे वो चढ़ाई कर ले या अडियाला जेल के सामने जो है वो एक बहुत बड़ी एहतजाज जो है वो मुनक्किद करे, तो उस पर सोहेल अफरीदी साहब जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसको लेकर अब PTI के जो कायदीन है वो कहते हैं, असद कैसर साहब खुद आए थे पिछले दिनों, तो मैंने उनसे सवाल किया कि अलीमा खान आपा जो है वो नाराज है, वो कहती है कि बजट भी ना पास करे, आप इमरान खान की रिहाई से वो मशरूत करे। बिल्कुल। और उन्होंने असद कैसर साहब ने कहा कि सोहेल अफरीदी का ये मैंडेट नहीं है, सोहेल अफरीदी जो है वो आईनी जिम्मेदारी निभाएंगे, बजट पास करेंगे। और रिहाई की बात हुई तो महमूद अचकज़ई को हमने ये जिम्मेदारी सौंपी है, वो मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, महमूद अचकज़ई साहब जो है वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे मुज़ाकरात के लिए ये इख्तियार दिया गया है, लेकिन बाकी पार्टी मामलात जो है वो तो ये खुद देखेंगे, ये तो इनकी पार्टी कायदीन की जिम्मेदारी है, वो देखेंगे। उनको मुज़ाकरात की जिम्मेदारी दी है, वो मुज़ाकरात की हद तक वो देखेंगे। तो ये एक वो आ रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि इस तरह कोई बड़ी एहतजाज की काल या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई मूवमेंट जो है वो नहीं शुरू हो रहा। और अडियाला जेल के लिए भी अलीमा आपा जो है वो उस पर भी नाखुश है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने बड़ा तफसीली हमें समझाया व्हाट आर द डायनामिक्स लाइक।